کیا بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے نگران وزیر داخلہ ہیں سندھ کے. بہت شکریہ حارث نواز صاحب آپ کے وقت کے لیے. سب سے امپورٹنٹ کویسچن آپ سے سب سے پہلے کرنا چاہیں گے, جاننا چاہیں گے جس طرح سے جو غیر قانونی طور پر یہاں پر غیر ملکی مقیم ہیں پاکستان میں, اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں ان کے پاس اب 27 دن کا وقت باقی رہ چکا ہے, جن کو اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک بدر بھی کر دیا جائے گا. اپنے تمام تر جو ان کے اثاثے ہیں ان کو فروخت کرنے ہوں گے, اور جو بھی کاروبار وہ کر رہے ہیں اس کو انہیں بند کرنا ہوگا. کیا ان 27 دنوں میں یہ تمام تر عمل مکمل ہو سکتا ہے, ہو جائے گا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے اور ایپیکس کمیٹی میں بالکل صحیح فیصلہ کیا گیا ہے. آئی ٹوٹلی انڈورس اٹ, کیونکہ جس کی وجہ سے ہم نے بہت نقصان اٹھایا اور انف از انف. یہی فیصلہ سوچا گیا ہے کہ جی ان کو 30 دن کا بہت ٹائم ہے. مجھے پتہ ہے بیرونی ملکوں میں جب یہ کیا گیا ہے تو ان کو 3-4 دن میں سب کو پیک اپ کرا کے بھیجا گیا. آپ کے ملک کی جو ہے سب سے پہلے ملک ہے, اس کے بعد کوئی اور بات, اور اکانومی ریوائیو کرنے کی یہی طریقے جو دہشت گردی پھیلا رہی ہے اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ تمام جو بھی انلیگل امیگرینٹس ہیں چاہے وہ کسی ملک کے بھی ہیں ان کو یہاں سے نکالا جائے. ان کی جائیداد کے لیے 30 دن بہت ٹائم ہے. جائیداد کو بیچیں یا پیسہ ہے وہ یہاں پر انویسٹ کرنے, جو طریقہ بھی کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد پہلی نومبر کے بعد یہ سب سرکار ضبط کر لے گی. 3-4 دن کے بعد دوسرے ملکوں میں بھیجا جاتا ہے. مجھے ملک کا نام نہیں لینا چاہتا, اور وہ وہاں سے نکلے لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کے گئے ہیں. کیونکہ ملک کے ہے تو ہم سب ہیں, اس لیے اس میں ہمیں بڑی سختی سے مرغ, جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے سندھ حکومت اس کے بعد بالکل من اس پر عمل کرے گی. حارث نواز صاحب, سندھ میں اس کا آغاز کر دیا گیا ہے کیونکہ خبریں چل رہی ہیں کہ جو وہاں پر ٹیمیں تشکیل دی گئی انہوں نے اس پر آغاز بھی باقاعدہ طور پر کر دی ہے. دیکھیں, ہم نے اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے. ہم نے ڈپٹی کمشنر نادرا پولیس اسپیشل برانچ سے انفارمیشن لی ہوئی ہے. ہم نے تقریباً 1500-1600 لوگوں کو ڈپورٹ بھی کیا ہے, پکڑ بھی لیا ان کو, اور ابھی بھی ہم اور بہت زیادہ تعداد میں ہیں. اچھا, گرفتاری عمل میں آ گئی ہیں؟ بالکل گرفتاری عمل میں ہیں, اور ہم ان کو ڈپورٹ کرنے کی تیاری پوری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ عرض کر دیجیے گا حارث نواز صاحب کہ یہ ٹاسک فورس جو تشکیل دی گئی کس طرح سے آپریٹ کرے گی, کس طرح سے کام کرے گی؟ اس میں انٹیلیجنس کے بھی کچھ لوگ شامل ہوں گے, قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اس میں کام کر رہے ہیں, تو کیا اس میں نادرا سے مدد لی جائے گی؟ پوری ٹیم ہم نے بنائی ہے جس میں ڈپٹی کمشنر ہے جو کہ وہ ریونیو کا انچارج ہوتا ہے, اس کے بعد پولیس ہے جو لا اینڈ آرڈر کے لیے ہوتی ہے, اس کو نادرا کا پورا ریکارڈ ہوتا ہے, اسپیشل برانچ کوریٹ ایجنسی جو ہماری ہیں وہ انفارمیشن دیتی ہے کہ سو اینڈ سو از رانگ, انلیگل ہے, ویریفائی کیا ہے کہ اس کو نادرا میں چیک ہوگا کیا اس کے بعد کوئی ویلڈ ڈاکومنٹ ہے نادرا کا جو سرٹیفائڈ ہے. اگر نہیں ہے دیٹ مینز انلیگل امیگرینٹ جس نے اس کو پناہ دی ہوئی ہے اس کو بھی ہم پکڑیں گے. سب کو پکڑ کے اس کے بعد ہم ان کو کلیکٹیو طریقے سے بسوں میں بٹھائیں گے, سندھ کراس بارڈر کرائیں گے, وہاں سے بلوچستان کے ریپ ہوں گے, ہمارے بھی ریپ ہوں گے, لیکن کو بلوچستان بارڈر سے پار کریں گے. حارث صاحب, بلوچستان کے راستے ڈیپورٹ کیا جائے گا, یہ بھی خبر ہے, اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں آپ؟ بالکل, بلوچستان کا بارڈر ہی لگتا ہے, وہیں سے ہم ان کو, ان کی ٹیم آئے گی بلوچستان کی سندھ بارڈر کے اوپر جو آپ کے پاس ہے, وہاں پر ان کو ہم بس میں بھیجیں گے, نکلیں گے یہی بس میں وہ آگے جائیں گے. ہمارا ریپ بھی ساتھ جائے گا تاکہ یہ کہیں راستے میں نہ اترے. ادھر بلوچستان گورنمنٹ کا ہوگا اور چمن کے راستے ان کو وہاں سے دوسرے ملک میں بھیج دیں گے. حارث صاحب, ایک ویری امپورٹنٹ کویشچن جعلی شناختی کارڈ کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں, اس کے علاوہ یہ پالیسی ہمیں کیوں بنانے کی ضرورت پیش آئی؟ کیا اس کی بڑی وجہ دہشت گردی کو ہم قرار دے سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ سرفراز بگٹی صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں گزشتہ 24 خودکش حملوں میں سے 14 حملوں میں افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ ملوث پائے گئے. بالکل, سرفراز بگٹی صاحب کی بات ٹھیک تھی. یہ میجر وجہ ہے, یہ خاص طور پہ افغان انلیگل امیگرینٹس اور ایون جو یہاں پر ریفیوجیز ہیں, مہاجرین ہیں, وہ بھی پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں. کسی ملک میں نہیں ہوتا کہ مہاجرین رہتے رہے ہوں, بلکہ ان کو ایک جگہ مارک کی جاتی ہے, اس ایریا میں یہ کیمپوں میں رہتے ہیں, اس سے آگے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. لیکن کیونکہ یہ بہت عرصہ گزر گیا ہے یہاں پر رہ رہے ہیں, تو اس وجہ سے ہمیں ضرورت پیشی, ہم نے ریلائز کی کہ اسی میں ٹریننگ ٹیسٹ بھی ہیں, اس میں سہولت کار بھی ہیں. افغانی جو 14 پکڑے گئے ہیں پچھلے دہشت گردوں میں وہ بھی شامل ہیں. اس لیے ہمیں اسٹیپ دینا پڑا. ہم نے افغان حکومت کو بہت جگہ وارننگ دی ہے کہ آپ اپنی سرزمین کسی کو استعمال نہیں کرنے, جو آپ نے کمٹمنٹ کی تھی, ایون امریکن سے بھی کی تھی, لیکن وہ پوری نہیں کر رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ہمیں اسٹیپ لینے ہیں. ہم نے بہت ایمانداری کر لی ہے, اینڈ وی ہیو ڈیسائیڈڈ انف از انف. اب دے ول ہیو ٹو گو ٹو دیئر کنٹری. پاکستان میں ہم کوئی بھی ایسی
اب لوگ جو بیٹھے ہوئے جو دہشت کرتے ہیں ان کے لیے پاکستان میں کوئی جگہ نہیں رہے گی۔ حارث صاحب، غیر قانونی مقیم افغانوں میں 51% خیبر پختونخوا میں رہائش پذیر ہیں۔ رواں برس ہم نے دیکھا کہ 3911 افغان مہاجرین جرائم میں ملوث پائے گئے۔ کیا سمجھتے ہیں خیبر پختونخوا کے حالات کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟ لیکن ناٹ اونلی خیبر پختونخوا، بلوچستان میں بھی بہت زیادہ تعداد میں افغان ہیں، اور یہ خاص طور پہ خیبر پختونخوا ملی پارٹی جو ہے، جو یہ محمود اچکزئی کے، یہ بڑا ان کو سپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے کارڈ بنا کے ووٹر بنوائے ہیں۔ اس میں ہم بلا تفریق ہم ایکشن لیں گے۔ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل انڈیویجول وہ بھی اس میں انوالو ہے، اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، تاکہ یہاں پر ون فار آل اس کو کلیئر کیا جائے۔ یہ ہمارے لیے بہت پرابلم ہے۔ انہی میں زیادہ لوگ جا کے پھر اس کے بعد خود کچھ بمبار یہ سب چھپ جائیں، پناہ لیتے ہیں۔ اب ہم نے یہ کہ جو پناہ لے گا یا رکھے گا، بٹھائے گا، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ تو آئی تھنک یہ 30 دن کا بہت بڑا ٹائم ہے، اس نے ان کو سمجھ آنے چاہیے کہ پاکستان بزنس، اور اس میں تمام صوبے اس کے اندر عمل کریں گے۔ عارف صاحب، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جیسے کہ حکومت نے اناؤنس کیا کہ جو بھی تعاون کرے گا، ان کی نشاندہی کرے گا، اس کو انعام دیا جائے گا اور اس کا نام راز میں رکھا جائے گا۔ کتنا امپورٹنٹ یہ ہو سکتا ہے اس کے اندر؟ دیر از اے بگ انسینٹو۔ آئی تھنک یہ اس وقت جو ٹائم گزر گیا، آئی تھنک وی ہیو ٹو فزیکلی اس پہ ایکشن کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ انسینٹو دینا چاہیے تاکہ چلیں اگر کوئی ملک پاکستان کی مدد کر رہا ہے، حکومت کی مدد کر رہا ہے، تو اس میں وی آر آل دیئر ٹو ہیلپ دیم آؤٹ، ان کو دونوں بینیفٹ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ بالکل خاموشی رکھی جائے گی، اس نام چھپا کے رکھیں گے، نہیں دکھائیں گے، تاکہ کسی طریقے سے بھی اس کو بعد میں کوئی اس کی امپلیکیشن نہ ہو۔ تو آئی تھنک دیٹ از اے گڈ اسٹیپ ٹیکن بائی دی گورنمنٹ۔ اٹس اے ویری گڈ اسٹیپ حارث صاحب، لیکن سب سے امپورٹنٹ کویشچن یہ ہے کہ اب آگے کا لاہ عمل کیا ہوگا تاکہ مستقبل میں کوئی ایسے جعلی شناختی کارڈز نہ بن سکیں یا سہولت کاری نہ ہو سکے ایسے لوگوں کے خلاف؟ جو بھی نادرا میں کالی بھیڑے ہیں، جو نادرا میں کسی نے کام کیا، ان کی علیحدہ انکوائری ہو رہی ہے۔ دے ول بی ککڈ آؤٹ آف دیئر سروس، اور اب ایک اور فول پروف سسٹم کر لیں گے۔ ہم نے بارڈر کو سیل کر لیں گے کہ اب ویزے کے بغیر کوئی آ ہی نہیں سکے گا، پہلے ایک راداریوں کے اوپر بھی آ جا سکے، یہ بھی کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ آئی تھنک افغان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم اتنی مہمانداری کرتے ہیں تو دین ان کی بھی اپلیکیشن ہے کہ وہ اپنی سرزمین کسی کو استعمال نہ کر لیں، تو وہ بھی اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر وہ سب چیزیں شامل ہو جائیں۔ عارف صاحب، ویری لاسٹ کویشچن، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے کل دیکھا آرمی چیف کا ایک بڑا ہی اسٹرانگ میسج بیان سامنے آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں ریاست کی رٹ قائم کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ بالکل ایک کلیئر میسج دے دی ہے کہ زیرو ٹالرنس پالیسی ہونے جا رہی ہے آئندہ سے یہ امپلیمنٹ جب ہو جائے گا معاملہ؟ آئی تھنک کل ایپیکس کمیٹی نے بڑی کلیئر بات کی ہے، اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ریٹ آف گورنمنٹ قائم کرنے کے لیے ویل گو ٹو اینی ایکسٹینٹ۔ پاکستان ہے تو سب چیزیں ہیں، اور پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں ان چیزوں پر سختی سے عمل کرنا ہے۔ اکانومی کو ریوائیو کرنا ہے، دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، اور جو اس میں ملوث پائے جائیں گے ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب موجود تھے، صوبائی وزیر داخلہ ہے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے حارث نواز صاحب، آپ نے یہ تمام تر پہلوؤں پہ بڑا ڈیٹیل ہمیں ایکسپلین کیا اور بتایا کہ پاکستان کی جانب سے اب ٹھوس اور مثبت سٹیپس لیے جائیں گے، اور ڈیفینیٹلی جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، اور ملک بدر کرنے کا یہ اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ جو بھی غیر قانونی طریقے سے یہاں پر رہے گا، غیر ملکی یہاں پر مقیم ہوگا، اس کے پاس اب 27 دن کا وقت باقی رہ چکا ہے، اس کے بعد اس کو ملک بدر کیا جائے گا۔ تمام تر جو اثاثے ہیں ان کو فروخت کرنے کی مہلت دی گئی ہے۔ اگر کوئی کاروبار یہاں پر کر رہا ہے تو اسے اپنا کاروبار بھی بند کرنا ہوگا، یا اس حوالے سے اسے سوچنا ہوگا کہ اسے کیا کرنا ہے، کیونکہ 27 دنوں میں اب چند ہی وقت باقی ہے، اور اس کم ٹائم کے اندر یہ اہم فیصلے ہونے ہیں۔ اس پر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا، یقینی طور پر یہ ایک بہت امپورٹنٹ انیشیٹو ہے۔ علی، پاکستان ہے تو سب ہے، اور ہمارا جو امن ہے ہم نے اس کو ترجیح دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بڑے فیصلے ہو رہے ہیں جو کہ بڑے اہم ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ یہ بہت پہلے ہو جانے چاہیے، لیکن اٹس نیور ٹو لیٹ آپ ہو رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور ایک بہت اہم سوال جو میں بھی چاہ رہی تھی کہ بریگیڈیئر صاحب سے ہم کرتے، وہ وزیر داخلہ انٹیریئر منسٹر ہیں۔ افغان شہری یہاں پر بہت عرصے سے مقیم ہیں، جائیدادیں انہوں نے یہاں خریدی ہوئی ہیں، پورے بزنس یہاں سیٹ کیے ہوئے ہیں، جو غیر قانونی آئے تھے، تو جو ان کے سہولت کار ہیں، جو ان کو پناہ دینے والے ہیں، ان کے خلاف کیا ایکشن ہو سکتا ہے؟ بیکاز حارث نواز صاحب نے یہ مینشن بھی کیا ہے کہ جو ان کی مدد کریں گے یا جو ان کو پناہ دیں گے ان کے خلاف بھی اب سخت ایکشن ہوگا۔